بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی تو سامعین، آج کی کہانی کا عنوان ہے کھیت میں لاش۔ راوی ہیں انسپکٹر نواز خان اور اس کو تحریر کیا ہے حسام پٹ نے۔ کوئی ایماندار اور باضمیر پولیس انسپکٹر کسی مجرم کو شاباش نہیں دیتا، مگر نہ جانے اس مجرم میں ایسی کون سی بات تھی کہ انسپکٹر نواز جیسا پولیس آفیسر بھی اسے شاباش دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تو آئیے اس دلچسپ کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کیس بڑے دلچسپ انداز میں شروع ہوا۔ بعض اوقات بات کوئی بھی نہیں ہوتی اور لوگ بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ میرے تھانے والے گاؤں میں ایک لڑکی بالی تھی، بڑی چلتی پھرتی اور تیز ترار۔ گاؤں کے کئی لڑکوں سے اس کا سچا پیار چل رہا تھا۔ ایک روز صبح سویرے تھانے میں اطلاع پہنچی کہ بلال شاہ اس لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بلال شاہ سے مجھے ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ بال بچے دار آدمی تھا اور دوسروں کو پرہیزگاری کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں ابھی حیرت میں ڈوبا سوچ ہی رہا تھا کہ گاؤں کے 8-10 آدمی غصے میں تپے ہوئے اندر آ گئے۔ ان میں گاؤں کے نمبردار کا بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی اعلان کیا کہ بلال شاہ نے شریفے کی لڑکی سے برا بھلا کیا ہے اور بھاگ گیا ہے۔ اس کی چیخیں سن کر مولا داد اور اس کا بھائی جوی کے کھیت میں پہنچے تو بلال شاہ نے دیکھ کر فرار ہو گیا۔ بالی بے ہوش ہو چکی تھی، اسے اٹھا کر گاؤں میں لایا گیا۔ بالی اور بلال شاہ، میرا سر چکرانے لگا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ بلال شاہ کی تو اپنی لڑکی بالی کے لگ بھگ تھی۔ میں نے پوچھا، لڑکی نے کیا بیان دیا ہے؟ نمبردار کا بیٹا بولا، وہ تو جی ابھی تک بے ہوش ہے، پتہ نہیں بچتی بھی ہے کہ نہیں۔ وہ سارے کے سارے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ معاملہ بڑا نازک تھا۔ سوچنے کی بات تھی، اگر بلال شاہ نے کچھ نہیں کیا تو وہ بھاگا کیوں؟ میں نے اسی وقت کرسی چھوڑ دی اور لوگوں کے ساتھ شریفے کے گھر کی طرف نکل چلا۔ شریفہ ایک لمبا تڑنگا ہندو تھا اور چند ہی برس پہلے مسلمان ہوا تھا۔ مسلمان بھی کیا ہوا تھا، بس نام مسلمانوں والا رکھ لیا تھا۔ پیشہ کھیت مزدوری تھا۔ ہم اس کے گھر پہنچے تو لڑکی ہوش میں آ چکی تھی۔ ان کے گھر رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ عورتیں بلال شاہ کے اگلے پچھلوں کو خاص زنانہ قسم کی گالیاں دے رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کا غصہ کچھ اور تیز ہو گیا۔ لڑکی کی ماں چھاتی پر دہتڑ مار کر بولی، انصاف کرنا تھانے دار جی، اب انصاف کرنا، اب تیری منصفی کا امتحان ہے۔ ہائے میری لڑکی کہیں کی نہ رہی۔ میں نے دل میں سوچا، کہیں کی تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، پہلے کون سا کام اس نے نہیں کیا؟ لڑکی سامنے ہی چارپائی پر لیٹی تھی، ابھی پوری طرح ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ایک عورت اسے پیالے سے دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صحن میں تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم تھا۔ عورتیں، بچے، مرد سب موجود تھے۔ سب کے چہروں پر مصنوعی افسوس اور آنکھوں میں اصلی دلچسپی تھی۔ میں نے ڈانٹ ٹپٹ کر ان کو باہر نکال دیا اور حوالدار سے کہا کہ صحن کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دے۔ لڑکی ڈری ڈری نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ لگتا تھا ابھی پھر چیخنے لگے گی۔ میں نے زیادتی کا شکار ہونے والی بہت سی عورتوں کے چہرے دیکھے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، کیا ہوا لڑکی؟ اس نے سہمی نظروں سے میری طرف دیکھا اور اس کے ہونٹ تھررانے لگے۔ اس کی ماں چھاتی کوٹ کر پھر بولی، چپ کیوں ہے مرنجو کی، بولتی کیوں نہیں؟ بتا دے سب کچھ جو بیتا ہے تجھ پر۔ لڑکی نے پہلے حیرانی سے ماں کو دیکھا، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی، تھانے دار جی، ادھر کھیت میں ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ لڑکی کا رنگ زرد ہو رہا تھا، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ہکلا کر بولی، پتہ نہیں جی، کوئی لاش پڑی ہے ادھر، آپ خود جا کر دیکھ لیں، اللہ دی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ ایک نیا ہی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ لڑکی کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ وہی کچھ کہہ رہی ہے جو دیکھ کر آئی ہے۔ میں نے زور دے کر پوچھا، تم نے خود دیکھی ہے لاش؟ وہ بولی، نہیں جی، میں نے صرف ہاتھ دیکھا ہے، باقی سب کچھ مٹی میں تھا۔ میں نے کہا، بلال شاہ کا کیا معاملہ ہے؟ کون بلال شاہ؟ بلال شاہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ بالی کی ماں چلا کر بولی، ہائے ہائے لڑکی، کیا الٹی سیدھی بک رہی ہے؟ وہ مویا مشٹنڈا تیرے ساتھ۔ تم چپ رہو، میں نے ڈانٹ کر بڑھیا کی بات کاٹی اور بالی سے کہا کہ وہ میرے ساتھ موقع پر چلے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ نہیں تھانے دار جی، میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، بابے شفیع کے کھیت میں دوسرے بننے کے ساتھ، آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا سب کچھ۔
میں نے اسی وقت حوالدار کو ساتھ لیا۔ گاؤں والے ایک جلوس کی طرح ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ گاؤں سے نکل کر 1 فرلانگ کے فاصلے پر باب شفیع کا کھیت آ گیا۔ وہاں جوی لہرا رہی تھی۔ جوی کا پودا کافی اونچا ہوتا ہے۔ ہم کھیت میں داخل ہوئے تو نمبردار کے لڑکے نے ایک مقام کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ بالی یہاں بے ہوش پڑی تھی۔ وہاں مجھے 1-2 ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بھی نظر آئیں۔ لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ بلال شاہ اس طرف سے ہو کر بھاگا تھا۔ کچی زمین پر ابھی تک بلال شاہ کے پاؤں کے نشان موجود تھے۔ میں اچھی طرح پہچان سکتا تھا۔ ہم کوئی 15-20 گز آگے دوسرے کنارے پر پہنچے۔ بالی نے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی۔ جلد ہی مجھے وہ منظر نظر آ گیا جسے دیکھ کر بالی بے ہوش ہوئی تھی۔ واقعی خوفناک منظر تھا۔ زمین کے اندر سے ایک مردانہ ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ کلائی اور ہاتھ کے بال مٹی میں سرخ ہو رہے تھے۔ جس نے بھی یہ منظر دیکھا سن ہو کر رہ گیا۔ میں نے لوگوں کو کھیت سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد 2 سنتریوں نے حوالدار کے ساتھ مل کر بڑی احتیاط سے لاش پر سے مٹی ہٹانی شروع کی۔ یہ کام 10 منٹ میں مکمل ہوا۔ اب لاش ہمارے سامنے تھی اور اس کی بو ہوا کے ساتھ چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ یہ ایک 30-32 سالہ صحت مند جوان تھا۔ جسم زیادہ لمبا نہیں تھا مگر گٹھا ہوا تھا۔ پیلی شلوار قمیض اور بغیر بازو کا سرمئی سویٹر پہنے ہوئے تھا۔ کالے رنگ کی گرگابی تھی۔ یہ سب کچھ کھیت کی مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ متوفی کے سر پر بائیں جانب 2 زخم تھے۔ ایک زخم جو کنپٹی کے پاس تھا کافی سنگین تھا۔ یوں لگتا تھا کسی لاٹھی یا کند آلے سے زوردار ضرب لگائی گئی تھی۔ متوفی کی چھوٹی داڑھی بھی تھی۔ لاش کی حالت سے ظاہر تھا کہ اسے دفنائے ہوئے 48 گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہیں۔ 1 رات پہلے تیز بارش ہوئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ لاش کا ہاتھ مٹی میں سے نکل آیا تھا۔ اب صورتحال پوری طرح میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ لڑکی صبح سویرے کھیت کے اس حصے میں آئی تھی۔ لاش کا ہاتھ دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ شومئی قسمت بلال شاہ بھی کہیں پاس ہی موجود تھا۔ وہ چیخیں سن کر لڑکی کی طرف بھاگا۔ لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جس وقت وہ لڑکی پر جھکا ہوا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، گاؤں والوں نے دیکھ لیا۔ یہی سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ انہوں نے بلال شاہ پر شک کیا اور بلال شاہ اس شک کو محسوس کر کے بھاگ کھڑا ہوا اور خیر سے اب تک بھاگا ہوا تھا۔ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی۔ ہنسی بلال شاہ کی ضرورت سے زیادہ ہوشیاری پر آ رہی تھی اور رونا اس کی بے وقوفی پر۔ میں نے ضروری کارروائی کرنے کے بعد لاش اٹھوائی اور تھانے میں لے آیا۔ پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ ایک شخص نے متوفی کو پہچان لیا۔ وہ بولا، یہ راولی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس کا نام صوفی جمیل ہے۔ شام گڑھ میں کپڑے کی دکان کرتا ہے۔ فوراً ہی چند آدمی رضاکارانہ طور پر راہوالی روانہ ہو گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد وہ متوفی کے وارثوں کو لے آئے۔ ان میں 3 عورتیں اور 4-5 مرد تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا اور چیخ مار کر غش کھا گئی۔ دوسری عورتیں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ صوفی جمیل راہوالی کے ایک معزز شخص سادے کرائیں کا بیٹا تھا۔ نمازی پرہیزگار تھا۔ صوفی اس کا نام نہیں تھا لیکن مشہور ہو گیا تھا۔ وہ کھیتی باڑی کے علاوہ نزدیکی قصبے میں کپڑے کی دکان بھی کرتا تھا۔ دکان اس کے گھر سے کوئی 7-8 میل کی دوری پر تھی۔ وہ ہفتے میں 2 بار وہاں کا چکر لگاتا تھا۔ 3 روز پہلے وہ منہ اندھیرے گھوڑی پر سوار دکان پر جانے کے لیے روانہ ہوا۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود واپس نہیں آیا تو اس کا باپ دکان پر گیا۔ دکان کے ملازم لڑکے نے اسے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ صوفی تو ادھر پہنچا ہی نہیں۔ باپ بے حد پریشان ہوا۔ بیٹے کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر وہ رات کو اس امید پر گھر لوٹا کہ شاید وہ آ چکا ہوگا، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ 2 دن گھر والوں نے سخت پریشانی میں گزارے۔ اسی دوران ایک قریبی گاؤں کے کھیتوں سے صوفی کی گھوڑی بھی آوارہ گھومتی ہوئی مل گئی۔ گھر میں کل ہی سے رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ آج گھر والوں نے اس کا مرا ہوا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا۔ صوفی کے والد نے بتایا کہ صوفی نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ ایک شادی بچپن میں ہو گئی تھی جبکہ دوسری اس نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ پہلی بیوی اس سے 2 سال بڑی تھی جبکہ دوسری 10 سال چھوٹی تھی۔ دوسری بیوی بھی ساتھ آئی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے اس سے سوال جواب کیے۔ اس کی عمر بمشکل 20 سال رہی ہوگی۔ خاصی خوبصورت تھی۔ رونے دھونے سے چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ پہلی بیوی کے مقابلے میں اسے شوہر کا زیادہ غم ہے، شاید اس لیے کہ وہ ابھی نئی نویلی تھی۔ شادی کو فقط 8-10 مہینے ہی ہوئے تھے۔ اس کا نام عطیہ تھا۔ میں نے کہا، بی بی تجھے کسی پر شک ہے؟ اس نے انکار میں جواب دیا، لیکن اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ یہ جواب آخری نہیں ہے۔ اگر میں زور دوں تو وہ کسی نہ کسی پر شک کا اظہار کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، دیکھ بی بی، تو مجھے شکل سے سمجھدار لگتی ہے۔ میں نے تیرے شوہر کے قاتل کو ڈھونڈنا ہے، اس لیے ہر بات کا جواب ٹھیک ٹھیک دینا۔ گول مول جواب دینے سے کبھی کبھی بندہ خود بھی پھنس جاتا ہے۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں نے کہا،
تیرے سسر نے بتایا ہے کہ متوفی کی دوسری شادی اپنی مرضی کی تھی، تو نے اسے پسند کیا تھا یا اس نے تجھے؟ میری اس بات کے جواب میں عطیہ نے جو کچھ کہا اور اس کے کہے سے میں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ یہ شادی عطیہ کی پسند کا نتیجہ تھی۔ وہ کبھی کبھی اپنے ماں کے ساتھ کپڑا خریدنے کے لیے صوفی جمیل کی دکان پر جاتی تھی۔ صوفی کے اخلاق اور بول چال نے اسے بڑا متاثر کیا اور وہ اس سے محبت کرنے لگی۔ صوفی کی پہلی بیوی سے بچے تھے اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے باوجود اس نے عطیہ سے شادی کی حامی بھر لی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ چوری چھپے مل کر غیر اخلاقی اور غیر شرعی کام کریں۔ شادی کے بعد عطیہ کے اپنے سوکن سے تعلقات سوکنوں جیسے ہی تھے۔ گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا اور کبھی کبھار نوبت مار کٹائی تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ یہ مار کٹائی زیادہ تر پہلی بیوی کے حصے میں ہی آتی تھی۔ میں نے عطیہ سے پوچھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے قتل میں اس کی سوکن کا ہاتھ ہو؟ وہ پہلے تو خاموش رہی، پھر آنسو بہاتی ہوئی بولی، رسول بی بی کے بھائی ان کو اکثر دھمکیاں دیتے رہتے تھے۔ چند روز پہلے انہوں نے گالی گلوچ بھی کی تھی۔ عطیہ کے بعد میں نے اس کی سوکن رسول بی بی سے بات چیت کی۔ وہ 34-35 سال عمر کی تھی۔ اس کے چہرے پر مظلومیت اور آنکھوں میں آنے والے دنوں کا خوف تھا۔ وہ اپنے سب سے چھوٹے بچے کو، جس کی عمر 2.5 سال سے زیادہ نہیں تھی، گود میں اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی دیہاتن عورت تھی۔ اس نے وہی باتیں کی جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے کہا، یہ عطیہ ڈین بن کر میرے شوہر کو کھا گئی ہے، اس نے میرے شوہر پر تویز کر رکھے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ دونوں عورتوں کی باتیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صوفی کے قتل میں اس کی دوسری شادی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ سوکنوں والا جھگڑا ان کے گھر میں ضرور تھا اور یہ بھی درست تھا کہ رسول بی بی کے بھائی متوفی سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، لیکن یہ معاملات اتنے بگڑے نہیں تھے کہ قتل کی نوبت آ جاتی۔ میں نے متوفی کے والد سے بھی سوالات کیے۔ اس نے کہا، صوفی کا بہت سے لوگوں سے لین دین تھا، مگر کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا کہ اتنا اندھیرا ہو جاتا۔ وہ بڑا ملنسار اور میل جول والا شخص تھا۔ اس کے دوست زیادہ اور دشمن کم تھے، اور جو تھے وہ بھی اس کی دینداری اور ایمانداری کو مانتے تھے۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے شہر بھیجوا دی اور متوفی کے گھر والوں کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد میں نے رسول بی بی کے بھائیوں کو بلا کر ان سے بات چیت کی۔ اس کے علاوہ کھیت کے مالک باب شفیع سے بھی سوال جواب ہوئے۔ کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ اسی روز شام کو ایک اجنبی شخص بلال شاہ کا رکا لے کر تھانے پہنچا۔ میں یہ جان کر حیران ہوا کہ بلال شاہ موقع واردات سے بھاگ کر کوئی 20 میل دور ہوشیار پور جا پہنچا تھا۔ یہ محبت نامہ اس نے وہیں سے لکھا تھا۔ اس نے قسمیں کھا کر بتایا تھا کہ وہ بالکل بے قصور ہے۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکی کو سانپ وغیرہ نے ڈس لیا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر لڑکی زندہ ہے تو اس سے پوچھا جائے، وہ سب کچھ صاف صاف بتا دے گی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک رکا اپنی بیوی کے نام بھی لکھا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ اس کی نیلی شلوار میں نالا ڈال کر ایک گرم چادر کے ساتھ حاملے رکا ہزا کے ساتھ بھیج دے۔ اسے ابھی واپس آنے میں 1-2 دن لگ جائیں گے۔ وہ بہت ڈرا ہوا نظر آتا تھا۔ میں اس کی حالت کا تصور کر کے مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ صبح کے وقت وہ ایک اونچی سی دھوتی پہن کر کھیتوں میں جاتا تھا۔ اسی دھوتی کے ساتھ اسے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا تھا، اور وہ بھاگا بھی ایسا تھا کہ سیدھا ہوشیار پور جا پہنچا تھا۔ میں نے یہ پیغام لانے والے کو ایک جوابی رکا لکھ کر دیا، جس میں بلال شاہ کو اطلاع دی کہ خیر سے مطلع صاف ہو گیا ہے، وہ گھر واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں نے لڑکی کے بے ہوش ہونے کی وجہ بتائی اور لاش کی برآمدگی کا ذکر بھی کر دیا تاکہ اسے کچھ تسلی ہو جائے۔ میں نے اپنی گرم چادر اور شلوار قمیض پیغام لانے والے کو دے دی اور کھانا وغیرہ کھلا کر اور کچھ روپے دے کر اسے واپس بھیج دیا۔ تیسرے روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ متوفی کی موت سر کے زخموں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کنپٹی پر آنے والا زخم جان لیوا تھا۔ متوفی کے جسم پر خراشوں کے نشان تھے اور ایک گھٹنے پر بھی گہری چوٹ تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل اور مقتول کے درمیان جدوجہد ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق قتل پیر کی شب 12 اور 8 بجے کے درمیان ہوا تھا۔ پولیس سرجن نے رائے کے خانے میں خیال ظاہر کیا تھا کہ سر کے زخموں کے رخ اور انداز سے شبہ کیا جا سکتا ہے کہ ضارب نے آلہ قتل بائیں ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ عین ممکن ہے کہ وہ شخص بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہو۔ مکمل رپورٹ پڑھنے کے فوراً بعد میں راہوالی گاؤں روانہ ہو گیا۔ راہوالی میں اس وقت تک مقتول صوفی جمیل کا کفن دفن ہو چکا تھا۔ گھر والوں کے دماغ بھی کچھ پرسکون تھے۔ میں نے ان سے دوبارہ پوچھ گچھ شروع کی۔ عطیہ نے بتایا کہ اس کے شوہر نے جس دن دکان پر جانا ہوتا تھا وہ صبح بہت جلدی نکل جاتا تھا۔ سورج چڑھے وہ قصبے سے ہو کر واپس بھی آ جاتا تھا۔ اس قصبے کا نام شام گڑھ تھا۔ راہوالی سے شام گڑھ کوئی 7 میل کی دوری پر تھا۔ گھوڑی پر یہ 2 گھنٹے کی راہ تھی۔ راستہ صاف ستھرا تھا۔ اس راستے سے ایک دوسرا راستہ ہمارے گاؤں کی طرف نکلتا تھا۔
ایک ہفتہ پہلے پیر کی اس رات کو مقتول کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اسی راستے پر ہوا تھا۔ وہ اپنی دکان کی طرف جانے کی بجائے ہمارے گاؤں کی طرف مڑ گیا تھا اور کوئی 2 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد جوی کے اس کھیت تک پہنچا تھا۔ کیا وہ وہاں پہنچا تھا یا اسے لایا گیا تھا؟ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہمارے گاؤں کی طرف آیا ہو۔ وہاں اس کا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کسی سے تعلق واسطہ تھا۔ شاید قتل کرنے والا یا کرنے والے اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور وہ جان بچانے کے لیے اس طرف نکل آیا تھا۔ لیکن وہ کون تھے؟ کوئی زمین کا تنازع، پیسے کا لین دین، عورت کا معاملہ، کچھ بھی واضح طور پر سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میرے پوچھنے پر مقتول کی بیوی عطیہ نے بتایا تھا کہ صوفی کبھی کبھار پوری 5 نمازیں پڑھنے لگتا ہے اور کبھی نہیں بھی پڑھتا تھا، لیکن ان دنوں صبح کی نماز بڑی باقاعدگی سے پڑھ رہا تھا اور کسی صورت قضا نہیں کرتا تھا۔ میں نے عطیہ سے پوچھا، اس روز صوفی کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ ذرا سوچ کر ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ وہ اپنی کلائی کی نئی نویلی سنہری گھڑی دیکھ کر بولی، میرا خیال ہے جی کہ اس وقت 4 بجے تھے۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ صبح کی نماز کے لیے کہاں رکا ہوگا؟ وہ بولی، مجھے کچھ پتہ نہیں جی، پر وہ صبح کی نماز کے لیے رکے ضرور ہوں گے۔ میں نے متوفی کے باپ سے کہا، آپ بتائیں بزرگوار، اگر وہ 4:15 بجے یہاں سے نکلا ہو تو صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے کہاں رکا ہوگا؟ صوفی کا باپ سوچ میں ڈوب گیا، کہنے لگا، تھانے دار جی، راستے میں کچھ نہیں تو 10-15 گاؤں تو پڑتے ہوں گے، تقریباً ہر گاؤں میں مسجد بھی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا، پھر بھی کوئی اندازہ تو لگائیں۔ وہ دل ہی دل میں نماز کے وقت کا حساب لگا کر بولا، ہو سکتا ہے ماچھی پورا یا سادوکی میں رکا ہو۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھے کی آنکھیں بھیگ گئیں، شاید بیٹے کی کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ میں نے گھر والوں سے کچھ اور پوچھ گچھ کی، پھر اپنے ASI کے ساتھ ماچھی پورا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماچھی پورا کا فاصلہ وہاں سے 4 میل تھا۔ دوپہر کے وقت ہم ماچھی پورا پہنچے، مسجد کے امام صاحب سے ملے، ان سے تفصیلی بات چیت ہوئی، مگر وہ صوفی جمیل کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ اس کے بعد ہم سادوکی گئے۔ سادوکی کی ساری آبادی مسلمانوں کی تھی، مسجد بھی کافی بڑی تھی۔ مسجد کے امام صاحب سے ملے، انہوں نے فوراً ہمارے مطلب کی بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جمیل کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ انہوں نے اس کے سرمئی سویٹر اور لال مفلر کا ذکر خاص طور پر کیا۔ انہوں نے کہا، یہ وہی جوان ہے نا جس کی شام گڑھ میں کپڑے کی ہٹی ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ بولے، وہ ہفتے میں 1-2 بار ہماری مسجد میں صبح کی نماز پڑھا کرتا ہے۔ وہ گھوڑی مسجد کے باہر باندھ دیتا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ بائیں طرف والے ککر کے ساتھ باندھا کرے، بڑا نیک جوان ہے۔ پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ میں نے کہا، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ پچھلے پیر اس نے یہاں نماز پڑھی تھی؟ میرا مطلب ہے تقریباً 7-8 دن پہلے۔ مولوی صاحب سر کھجاتے ہوئے ذہن پر زور دینے لگے، پھر بولے، میرا خیال ہے وہ پیر ہی تھا۔ ہاں پیر ہی تھا، مجھے یاد آ گیا، اس دن ہلکی بوندہ باندھی ہوئی تھی۔ اس نے گھوڑی سامنے والے تندور کے چھپر کے نیچے باندھی تھی۔ بوندہ باندھی ہو رہی تھی نا اس دن؟ میرے حوالدار نے تصدیق کی، اس صبح دیر تک ہلکی پوار پڑتی رہی تھی۔ اب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اپنے قتل کی صبح صوفی جمیل اس مسجد تک پہنچا تھا۔ وہ راستہ جو ہمارے گاؤں کی طرف نکلتا تھا اس مسجد سے کوئی 4 فرلانگ کی دوری پر تھا۔ اس کا مطلب تھا صوفی جمیل کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ اس گاؤں میں پیش آیا یا اگلے 4-5 فرلانگ کے راستے پر۔ میں نے امام صاحب سے کہا، محترم بات یہ ہے کہ صوفی جمیل پیر کی رات قتل ہو گیا ہے اور اس کی لاش یہاں سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر پائی گئی ہے۔ امام صاحب نے حیران ہو کر کہا، اچھا وہ لاش جو نالے پار کے کھیتوں میں ملی ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ امام صاحب یہ جان کر ششدر تھے کہ یہ لاش صوفی جمیل کی تھی۔ کچھ دیر اس ناگہانی موت پر بات ہوتی رہی۔ امام صاحب اور گاؤں کے دوسرے بڑے حیران تھے کہ یہ کام کیسے ہوا۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا، اس رات گاؤں میں کوئی واقعہ ہوا ہو؟ میرا مطلب ہے کوئی چوری چکاری، کوئی جھگڑا؟ امام صاحب سوالیہ نظروں سے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ ایک شخص نے عام سے لہجے میں کہا، بس چودھری تلقین مرا تھا اس دن، پیر کی صبح مرا تھا اور منگل کی شام کل ہوئے تھے اس کے۔ اس شخص کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ گاؤں والے اپنے اپنے ذہنوں پر زور دے رہے تھے۔ پھر ان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ چودھری تلقین اس دن مرا تھا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ نہیں پتر جی، تم غلط سمجھے ہو، امام صاحب نے کہا، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ وہ نشئی تھا، صبح سویرے چھپڑ کے کنڈے بیٹھا پیشاب کر رہا تھا کہ اندر جھونک کھا گیا،
ٹھنڈا پانی تھا، اکڑ کر مر گیا۔ صبح دیکھا تو لاش تیر رہی تھی۔ امام صاحب دبی دبی آواز میں بات کر رہے تھے، جیسے ڈر ہو کہ مسجد سے باہر کوئی سن نہ لے۔ میں نے پوچھا، یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ ایک نمازی بولا، یہی نماز کا وقت تھا جی۔ میں نے کہا، امام صاحب، میں اس معاملے میں کسی طرح کی ڈھیل رکھنا نہیں چاہتا، آپ مجھے چودھری تلقین اور اس کی موت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ جواب میں امام صاحب اور دوسرے نمازیوں نے مل جل کر جو معلومات بہم پہنچائیں، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ چودھری تلقین اچھا شخص نہیں تھا، ہر جوان عورت پر بری نظر ڈالتا تھا، حالانکہ گھر میں 3 عورتیں پہلے سے موجود تھیں۔ نشہ پانی بھی کرتا تھا، کسی غریب کمزور کی عزت اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں تھی۔ چودھری تلقین کے 5 بھائی تھے، تلقین سب سے چھوٹا تھا، اس کی عمر 45 کے لگ بھگ تھی۔ بڑا بھائی کرمداد بہت شریف آدمی تھا، لوگ اس سے خوش تھے، مگر اپنے بھائی کے خلاف وہ بھی کوئی بات نہیں سنتا تھا، اور یہی چاروں بڑے بھائیوں کی کمزوری تھی۔ وہ تلقین کو روکتے ٹوکتے تو شاید ہوں، مگر کسی غریب کی بہن بیٹی کے لیے وہ آپس میں لڑائی کا خطرہ مول نہیں لیتے تھے۔ گاؤں والے چودھری تلقین سے بہت تنگ تھے، شاید ان کی بددعائیں ہی اسے لے ڈوبی تھیں۔ مجھے یہ معاملہ پرسرار محسوس ہونے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چودھری کرمداد سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ چودھری تلقین کے بڑے بھائی کرمداد کو میں جانتا تھا، واقعی وہ ایک اچھا آدمی تھا، میں 3-4 بار اس سے مل چکا تھا، وہ خاصا باروب شخص بھی تھا۔ مسجد سے اٹھ کر ہم سیدھے کرمداد کی حویلی میں جا پہنچے۔ کرمداد نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا، حویلی کے ہاتھے میں ہی ہمارے لیے موڑے رکھوا دیے اور چائے وغیرہ کا انتظام کیا۔ میں نے کرمداد اور اس کے بھائیوں کو وہ ساری باتیں بتائیں جو مسجد میں امام صاحب سے کہہ چکا تھا۔ چودھری حیران ہو رہا تھا کہ میں یہ ساری باتیں اسے کیوں بتا رہا ہوں۔ انہیں چودھری تلقین کی موت کے بارے کسی طرح کا کوئی شک نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، چودھری، تیرے بھائی کی موت کا واقعہ کتنے بجے ہوا تھا؟ اس نے کہا، یہی کوئی 5:30 کا ویلا تھا، کافی اندھیرا تھا ابھی۔ میں نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ صوفی جمیل کو بھی قریب قریب اسی وقت مارا گیا ہے۔ وہ سب حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ کرمداد بولا، تھانے دار، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، چودھری، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے بھائی کی موت اور صوفی جمیل کے قتل میں کوئی تعلق ہو؟ وہ سارے گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کرمداد نے مری مری آواز میں کہا، تعلق کیا ہونا ہے جی، بس اس کی آئی ہوئی تھی، بیمار رہتا تھا، شراب اس کی دوائی بن چکی تھی۔ کچھ دن پہلے بھی صبح پیشاب کرنے نکلا تھا تو حویلی کے دروازے میں گر گیا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے لاش کو غور سے دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے کوئی نشان وغیرہ تو نہیں تھا؟ چودھری نے انکار میں سر ہلا دیا، مگر امام صاحب جو پاس ہی بیٹھے تھے اچانک کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ میری نظروں سے ان کا انداز چھپا نہیں رہا۔ مجھے شک ہوا کہ ان کا جواب چودھری کے جواب سے مختلف تھا۔ یہ بات میں نے ذہن میں رکھ لی اور چودھریوں سے مزید سوال جواب کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے حویلی سے باہر جا کر موقع دیکھا۔ وہ جوہڑ یا چھپڑ جس میں چودھری تلقین گرا تھا حویلی کے باہری دروازے سے کوئی 100 گز دور تھا۔ کناروں پر اونچی گھاس تھی۔ خمار زدہ شخص کنارہ ڈھونڈنے کی کوشش میں جوہڑ میں گر سکتا تھا۔ تاہم سوچنے کی بات تھی کہ جو شخص 100 گز چل کر جوہڑ پر آ سکتا ہے وہ اتنا مدہوش تھا کہ پانی میں گرنے کے بعد باہر نکلنے کی کوشش بھی نہ کر سکا، جبکہ جوہڑ کناروں کے پاس زیادہ گہرا بھی نہیں تھا۔ میں نے چودھری کرمداد سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھے چودھری تلقین کے وہ کپڑے دکھا سکتے ہیں جو اس نے پہنے ہوئے تھے؟ چودھری نے کہا، ہمارے رواج کے مطابق مردے کے کپڑے جلا دیے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں سادوکی سے واپس آ گیا۔ بہرحال میری تفتیش کا اتنا اثر ضرور ہوا تھا کہ چودھری اپنے بھائی کی موت کے بارے شک میں پڑ گئے تھے۔ تھانے واپس آیا تو پتہ چلا کہ بلال شاہ اپنی جلاوطنی کے بعد واپس آ چکا ہے۔ گاؤں پہنچ کر اس نے گاؤں والوں سے خوب لڑائی کی تھی، خاص طور پر نمبردار کے لڑکے سے کافی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ میں تھانے پہنچا تو وہ منہ پھلائے میرے ہی کمرے میں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی تیوری کچھ اور چڑھ گئی، سب کو برا بلا کہنے لگا۔ دراصل اب وہ اپنے کیے پر خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ اصولاً اسے موقع سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، بھاگ کر وہ خواہ مخواہ گندا ہو گیا تھا۔ حالانکہ اب سارا معاملہ صاف ہو چکا تھا، پھر بھی اس کی شرمندگی نہیں جا رہی تھی۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات تھی۔ بہرحال میں نے سمجھا بجھا کر اسے رام کر لیا اور حوصلہ افزائی کے لیے فوراً ہی ایک کام بھی اس کے سپرد کر دیا۔ میں نے کہا وہ اس وقت سادو کی چلا جائے اور مسجد کے امام صاحب کو خاموشی کے ساتھ یہاں لے آئے۔ بلال شاہ گیا اور مغرب سے کچھ پہلے امام صاحب کو گاؤں لے آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ وہ خود ہی یہاں آنے کا سوچ رہے تھے کیونکہ انہوں نے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، مولوی صاحب،
مجھے بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آہو پتر جی، اس وقت چودھری پاس تھے، بات میرے منہ میں آتے آتے رہ گئی۔ میں نے کہا، تو اب فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا، پتر جی، میں نے چودھری تلقین کی میت کو غسل دیا تھا، مجھے اس کے جسم پر ایک دو جگہ نشان سے نظر آئے تھے۔ اس وقت تو میں نے زیادہ غور نہیں کیا، پر آج دوپہر کو جب تم نے چودھری سے اس بارے میں بات کی تو مجھے وہ نشان یاد آ گئے۔ ایک نشان تو اس کی ناف سے ذرا اوپر پسلیوں کے پاس تھا، گہرا نیل سا تھا۔ دوسرا نشان اس کی گردن پر تھا، مگر سامنے کی طرف نہیں، پچھلی طرف تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے گردن کی دائیں طرف انگوٹھا تھا اور دوسری طرف چاروں انگلیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا شاید لاش کو چھپڑ سے نکالتے وقت یہ نشان پڑ گیا ہے، مگر اب سوچ رہا ہوں لاش تو موت کے 1.5 گھنٹے بعد نکالی گئی تھی، اس وقت نشان کیسے پڑ گیا؟ امام صاحب کی باتیں میرے دل کو لگ رہی تھی، یہ باتیں میرے شبے کی تصدیق بھی کر رہی تھی۔ میں نے کہا، مولوی صاحب ذرا سوچ کر ٹھیک ٹھیک بتائیے کہ گردن پر انگلیوں کا نشان کس طرف تھا اور انگوٹھے کا کس طرف؟ مولوی صاحب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد وہی جواب دیا جو وہ اس سے پہلے دے چکے تھے، یعنی جہاں تک انہیں یاد پڑ رہا تھا انگوٹھے کا نشان دائیں طرف اور انگلیوں کا نشان بائیں طرف تھا۔ امام صاحب کی بات سے پتہ چلتا تھا کہ متوفی کی گردن پر بائیں ہاتھ کا نشان تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ تلقین کی موت حادثہ نہیں قتل ہے، اور صوفی کے قتل سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ وہ جا کر چودھریوں کو بھی یہ نشانوں والی بات بتا دیں تاکہ انہیں خواہ مخابت گمانی نہ ہو کہ ان سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ پھر میں نے انہیں شکریہ کے ساتھ واپس بھیج دیا اور خود کوشش شروع کر دی کہ چودھری تلقین اور صوفی جمیل کے درمیان کسی تعلق کا پتہ چل سکے۔ علاقے کے 1-2 باخبر افراد کو بلایا، اس کے علاوہ صوفی کے چند دوستوں اور اس کے والد صادق آرائی سے بھی رابطہ قائم کیا۔ صادق آرائی سادوکی کے چودھریوں کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا سادوکی کے چودھریوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ صوفی کے چاروں دوستوں سے بھی ایسے کسی تعلق کا پتہ نہیں چلا۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ صوفی جمیل نے چودھری تلقین کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہو اور قاتل اس کے پیچھے لگ گئے ہوں، وہ ان سے جان بچا کر بھاگا ہو اور انہوں نے اسے پکڑ کر ہلاک کر دیا ہو۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی نہ کسی سراغ تک پہنچ جاؤں گا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی گاؤں میں موجود 2 افراد پرسرار طریقے سے مرے تھے۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کی موت میں کوئی تعلق نہ ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ سادوکی کے چودھری تھانے پہنچ گئے۔ بڑے بھائی کرمداد کے علاوہ 2 چھوٹے بھائی اور ان کا ایک منشی رام لال بھی تھا۔ وہ سارے بڑے گمسم اور پریشان تھے۔ میں ان کی پریشانی کی وجہ سمجھ رہا تھا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں۔ کرمداد نے کہا، تھانے دار، تم نے ہمیں بھی شبے میں ڈال دیا ہے، اور تمہاری بات ٹھیک ہے بھی۔ اب مولوی قدیر نے بھی بتایا ہے کہ اس نے تلقین کے پنڈے پر کچھ نشان وغیرہ دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ یہ منشی رام لال بھی ایک بات بتا رہا ہے۔ پھر چودھری نے رام لال سے کہا کہ وہ خود ہی وہ بات بتائے۔ رام لال دبلا پتلا ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس نے کہا، تھانے دار جی، چودھری صاحب کی لاش پہلے میں نے ہی دیکھی تھی، اس وقت کافی روشنی ہو چکی تھی۔ چودھری صاحب کے دیہانت سے 1 دن پہلے شام کے وقت میری اینک کا ایک چھوٹا سا پیچ چھپڑ کے پاس کہیں گر گیا تھا۔ میں صبح حویلی سے نکل کر وہ پیچ ڈھونڈنے لگا۔ اس وقت بڑی بریک سی فوار پڑ رہی تھی۔ مجھے 2-3 جگہ گھوڑے کے سموں کے نشان نظر آئے۔ یہ نشان بالکل تازہ تھے۔ میں نے اس وقت سوچا بھی کہ یہ صبح چھپڑ پر کون آیا تھا۔ پھر میرا دھیان پانی کی طرف چلا گیا اور چودھری صاحب کی لاش دیکھ کر میں سب کچھ بھول بھال گیا۔ منشی رام لال کی اطلاع ایک خاص طرف اشارہ کر رہی تھی۔ صوفی جمیل گھوڑی پر سوار تھا اور یہ عین ممکن تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر وہ جوہڑ کی طرف آیا ہو۔ میں نے چودھری کرمداد سے کہا، چودھری، میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا بھائی اپنی موت نہیں مرا، اسے مارا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مارنے والے نے بڑی صفائی سے کام کیا ہے اور کوئی شہادت نہیں چھوڑی۔ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ اس کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے۔ وہ سب پریشان نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ شاید انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کا نام لیں۔ چودھری تلقین ایسا شخص تھا جسے کوئی بھی قتل کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں کتنی بددعائیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں، مگر کچھ بھی تھا، جرم تھا، اور قاتل یا قاتلوں کا قانون کی گرفت میں آنا ضروری تھا۔ ان کی گرفت میں آنے سے ہی صوفی جمیل کی موت کا معمہ حل ہو سکتا تھا۔ میں نے صاف لہجے میں کہا، چودھری کرمداد، مجھے یقین ہے کہ تمہارے بھائی کو ڈبو کر مارا گیا ہے۔ اس کی گردن پر انگلیوں کے نشان یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی گردن دبا کر پانی میں غوطے دیے گئے ہیں۔
اپنے بھائی کی اذیتناک موت کا تصور کر کے چودھریوں کے چہرے مرجھانے لگے۔ کچھ بھی تھا، بہرحال وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے پوچھا، پچھلے ہی دنوں اس کا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ کرمداد نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت کچھ چھپا رہا ہے۔ چودھری سے 1-1.5 گھنٹہ مزید گفتگو ہوئی۔ یہ گفتگو چودھری تلقین کے گرد ہی گھومتی رہی۔ تلقین کے ایک بھائی کا خیال تھا کہ اس کی قبر کھلوا کر پوسٹ مارٹم کروایا جائے، جبکہ دوسرے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ صوفی جمیل کے والد سے بھی ملے اور اس سے اکھڑی اکھڑی باتیں کرتے رہے۔ شاید انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس پر شک کریں اور کس پر نہ کریں۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ کسی پر پرچہ کرانا چاہتے ہیں تو کروا دیں، مگر انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی کچھ سوچنا چاہتے ہیں۔ اچانک میں نے ایک بات نوٹ کی اور بری طرح چونک گیا۔ چودھری کرمداد کا بڑا بیٹا، جس کا نام سراج احمد تھا، بائیں ہاتھ کا استعمال کرتا تھا۔ وہ مجھے چہرے سے بھی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کے دائیں کان پر ایک لمبی سی خراش تھی اور کھرنڈایا ہوا تھا، جیسے چند روز پہلے چہرہ کسی دیوار یا زمین سے رگڑ کھا گیا ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے چودھری تلقین کی قبر کھلوانے کی بات ہوئی تھی تو سراج نے ہی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی، اور اس سے پہلے جب میں نے کرمداد سے متوفی تلقین کے کپڑے مانگے تھے تو سراج نے ہی بتایا تھا کہ انہیں آگ لگائی جا چکی ہے۔ مجھے سراج پر کچھ شک سا ہونے لگا۔ مجھے ان لوگوں کے اندرونی معاملات کا زیادہ علم نہیں تھا، لیکن قیاس کیا جا سکتا تھا کہ یہ قتل چچا بھتیجے کی کسی اندرونی دشمنی کا نتیجہ ہو۔ میں نے باتوں باتوں میں چودھری سراج سے چند سوال پوچھے، جن کے اس نے بظاہر تسلی بخش جواب دیے۔ میرا شک اس پر مدھم پڑنے لگا۔ میں نے ایک بار پھر چودھری کرمداد سے کہا کہ اگر وہ کسی پر پرچہ کرانا چاہتے ہیں تو کروا دیں، مگر وہ 1 روز کی مہلت چاہتے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ تینوں چودھری اندر سے بھرے ہوئے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہی سیدھا اس شخص کی طرف جائیں گے جس پر انہیں سب سے زیادہ شک ہوگا۔ لہٰذا جو ہی مجھ سے اجازت لے کر وہ تھانے سے باہر نکلے تو میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کر دیا۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھا اور اس کام کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اس نے اپنی ذاتی سائیکل نکالی اور بڑی ہوشیاری سے چودھریوں کے تانگے کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ اس کانسٹیبل نے اپنی رپورٹ مجھے اگلی روز صبح سویرے پہنچائی۔ وہ ساری رات اپنے فرض کی ادائیگی میں مصروف رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ چودھری کرمداد کا تانگا پہلے حویلی پہنچا۔ حویلی میں کرمداد کوئی 2 گھنٹے تک رہا، پھر وہ اپنے تانگے پر سوار ہو کر ایک طرف چل دیا۔ اس کے 2 بھائی اور 2 کارندے بھی ساتھ تھے۔ گاؤں سے نکل کر یہ لوگ کچے راستے پر آئے اور ماچھی پورا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے اور سردی کی وجہ سے پورا علاقہ سنسان نظر آ رہا تھا۔ تانگا ماچھی پورا پہنچا اور سیدھا چودھری کے گھر جا کر رکا۔ ماچھی پورا کا چودھری رحیم شاہ باہر آیا اور جپھی مار کر کرمداد سے ملا۔ پھر وہ سارے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد 2 بکلوں والے بندے نکلے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ایک گلی میں داخل ہو گئے۔ کانسٹیبل اپنی جگہ پر چھپا کھڑا رہا۔ 10-15 منٹ بعد ہی وہی بکلوں والے بندے ایک نوجوان کو ساتھ لے کر حویلی میں داخل ہو گئے۔ نوجوان کچھ گھبرایا سا تھا۔ اس موقع پر میرے کانسٹیبل نے سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ حویلی کے اندر گھسنے کی وہ ہمت نہیں کر سکتا تھا، حویلی سے باہر رہ کر کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اتنے میں قدرت نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اچانک حویلی کے اندر سے شور سنائی دیا اور پھر 2-3 آدمی کسی کو پیٹتے ہوئے باہر نکلے۔ دراصل مار کھانے والا بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ حویلی سے باہر نکلتا، مارنے والے اسے پھر کھینچ کر اندر لے گئے۔ یہ وہی نوجوان تھا۔ 10-15 منٹ بعد ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی حویلی کے دروازے پر پہنچی۔ اس کے ساتھ 2 مرد بھی تھے۔ وہ تینوں اندر چلے گئے۔ کافی دیر اندر رہنے کے بعد وہ باہر نکلے تو ایک مرد نے اپنی کمر پر اسی نوجوان کو اٹھا رکھا تھا جو تھوڑی دیر پہلے مار سے بچنے کے لیے بھاگا تھا۔ کانسٹیبل نے ہوشیاری سے ان کا پیچھا کیا اور گھر دیکھ لیا۔ وہ ماچھی پورا کی لوہاراں والی گلی میں 3 یا 4 مکان تھا۔ میں نے اس روز شام تک انتظار کیا، مگر چودھری کرمداد اور اس کے بھائیوں میں سے کوئی بھی تھانے نہیں آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے بھائی کے قاتل سے خود نپٹنا چاہ رہے تھے۔ ظاہر تھا کہ وہ جس کسی پر بھی شبہ کر رہے تھے اس کا نام تھانے میں بتانا نہیں چاہتے تھے۔ ہو سکتا تھا اس طرح ان کا کوئی اپنا راز فاش ہوتا ہو۔ اسی رات میں خود ماچھی پورا پہنچ گیا۔ میں سادہ لباس میں تھا، اوپر سے چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ میرے ساتھ وہی کانسٹیبل تھا جس نے کل رات سارا ماجرا دیکھا تھا۔ ہم کوئی 10 بجے گاؤں میں داخل ہوئے۔ پورا گاؤں سویا پڑا تھا۔ ٹھنڈی یخ ہوا میں آوارہ کتے بھی کونے خدروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ایک بڑے مکان کے دروازے پر پہنچ کر میرا کانسٹیبل رک گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی لاٹھی سے دستک دی۔ 4-5ویں دستک پر دروازے کی دوسری جانب
لالٹین کی روشنی نظر آئی اور کسی مرد نے ڈری ڈری آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں تھانے دار ہوں نواز خان، دروازہ کھولو۔ غالباً وہ میری آواز پہچانتا تھا، بغیر ہیل و حجت کے دروازہ کھول دیا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا صحت مند شخص تھا۔ کانسٹیبل نے فوراً کہا، جناب کل یہی زخمی منڈے کو کمر پر لاد کر لایا تھا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، حوصلہ رکھ بھائی، تیری مدد کے لیے آئے ہیں، تجھے ڈرانے کے لیے نہیں۔ وہ چونک کر بولا، آئیے آئیے جناب، دھن ہمارے بھاگ کے آپ نے ایک قدم رکھا ہے۔ صحن سے گزار کر وہ ہمیں ایک کشادہ کمرے میں لے آیا۔ ساتھ والے کمرے میں عورتیں تھیں اور ان کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ سامنے ہی کچے برآمدے میں چھپروں تلے 8-10 بھینسیں باندھی ہوئی تھیں اور ان کے گوبر کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ 2 اور آدمی بھی جو کچی نیند جاگے تھے اندر آ گئے اور ادب سے مصافحہ کر کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ ان تینوں میں آگو یعنی سیانہ شخص وہی تھا جس نے دروازہ کھولا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام سردار محمد بتایا۔ باقی دونوں میں سے کوئی اس کا بہنوئی اور دوسرا بھائی تھا۔ میں نے سردار محمد سے پوچھا، وہ لڑکا کہاں ہے جسے کل چودھریوں نے مارا ہے؟ سردار محمد آنکھوں پر صافہ رکھ کر رونے لگا، بولا، وہ اٹھنے کے قابل ہی کہاں ہے جی، مار مار کر اس کی ہڈیاں کھوچلی کر دی ہیں ظالموں نے۔ میں نے کہا، تم لڑکے کے کیا لگتے ہو؟ وہ بولا، ہم دونوں ماموں ہیں، یہ اس کا باپ ہے۔ میں نے کہا، تم نے رپورٹ کیوں نہیں درج کروائی؟ وہ بولا، جی ہماری طاقت نہیں ہے جی۔ کتنی سیدھی سادی بات کی تھی اس نے۔ دور دراز دیہات میں طاقت کے بغیر کون رپورٹ درج کرا سکتا ہے؟ وہاں رپورٹ درج کروانے کا مطلب اعلان جنگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، بات کیا ہوئی تھی؟ وہ بولا، جناب آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم آپ کی رعایا ہیں، بتانے سے انکار نہیں کر سکتے، مگر اس کے بعد ہمارا والی وارث کون بنے گا؟ پچھلا تھانے دار۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں اور پچھلے تھانے دار کی باتیں بھی چھوڑ دو، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ وہ حیرت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، غالباً سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا تھانے دار ہے جو ماں بہن کی گالیوں کے بجائے قبر حشر کی باتیں کر رہا ہے۔ آنسو پونچھ کر بولا، تھانے دار صاحب، ہم بے قصور مارے جا رہے ہیں، آج کے دور میں کمزور ہونا بھی جرم ہے۔ چودھری کرمداد کے بھائی نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے اور اس کی موت کے بعد اب رہی صحیح کسر خود کرمداد پوری کر رہا ہے۔ کل میرے بھتیجے حسین محمد کو انہوں نے اتنا مارا ہے کہ کوئی کسی کالے چور کو کیا مارے گا۔ ہم روتے پیٹتے وہاں نہ جاتے تو شاید اسے جان سے ہی مار ڈالتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے چودھری تلقین کو پانی میں ڈبو کر مارا ہے۔ میں مسجد میں جا کر قرآن اٹھا سکتا ہوں کہ پچھلے 2 ہفتے سے وہ بیچارہ گھر سے ہی نہیں نکلا۔ جب سے تلقین کے بندوں سے ہاتھا پائی ہوئی ہے، اس کی ماں نے اسے گھر میں قید کر رکھا ہے۔ میں نے کہا، سردار محمد، اس طرح کوئی بات میرے پلے نہیں پڑے گی، مجھے شروع سے بتاؤ کہ یہ کیا واقعہ ہے اور کب شروع ہوا۔ سردار محمد نے اپنے بہنوئی یعنی حسین محمد کے باپ سے کہا کہ وہ اپنی زبانی سب کچھ بتائے۔ حسین محمد کا باپ بالکل سیدھا سادہ سکہ بند دیہاتی ذمہ دار تھا۔ اس نے بڑی سادگی سے کہنا شروع کیا، جناب علی، کافی پرانی بات ہے، میرا چھوٹا بھائی خان محمد اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگتا تھا۔ دراصل اس کی نظر اس 4 ایکڑ زمین پر تھی جو میری بیٹی کے حصے آنی تھی۔ لڑکا اس کا کچھ کرتا شرتا تو تھا نہیں، بس پکی سڑک پر سائیکلوں کی دکان ہے، 8-10 ٹوٹی بجی سائیکلیں بھی ہیں جنہیں کرائے پر چلاتا ہے۔ میں یہ رشتہ کرنا نہیں چاہتا تھا، پر وہ کہتا تھا کہ ہمارا باپ مرتے ہوئے یہ رشتہ جوڑ گیا ہے۔ آخر میں نے صاف انکار کر دیا۔ خان محمد اس کے بیٹے نے یہ بات دل میں رکھی اور موقع کی اڈیک میں رہے۔ اصل میں خان محمد کا اٹھنا بیٹھنا چودھری تلقین کے ساتھ تھا۔ اس نے خان محمد کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ تم زبردستی یہ رشتہ کر لو۔ 2 مہینے پہلے سادوکی میں ایک شادی تھی، میری بیٹی بھی وہاں گئی ہوئی تھی، خان محمد بھی وہاں آ گیا اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے اسے اپنے گھر لے گیا۔ اسی وقت مولوی بلا کر اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ میری تی کا نکاح پڑھوا دیا۔ ہمیں دوسرے روز پتہ چلا کہ ہماری لڑکی کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ ہم وہاں گئے تو چودھری تلقین کے آدمی ڈانگا سوٹے لیے کھڑے تھے۔ خان محمد نے کہا کہ اس نے کڑی شڑی کوئی نہیں دینی، اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ اب ادھر ہی رہے گی۔ ہماری لڑائی شڑائی ہو گئی، 5-6 بندوں کے سر پاٹے۔ چودھری تلقین نے رائفل نکال لی اور کہا کہ ہم بھاگ جائیں ورنہ وہ ایک ایک کو گولی مار دے گا۔ ہم واپس آ گئے۔ کوئی 10-15 دن بعد حسین محمد کے خون نے جوش مارا اور وہ 8-10 بندے لے کر بہن کو چھڑانے کے لیے چلا گیا، پر چودھری تلقین کے سامنے اس کی ایک نہ چلی، اس نے گولی چلا دی، 2 بندے پھٹل ہوئے، حسین محمد کو بھی چوٹیں آئیں۔ اس کے بعد ہم نے حسین محمد کو گھر سے ہی نہیں نکلنے دیا۔
کل رات ہمارے چودھری رحیم شاہ کے 2 بندے آئے اور حسین سے کہنے لگے کہ اسے چودھری صاحب بلا رہے ہیں۔ ہماری بلا کو پتا تھا کہ وہاں تلقین کے بھائی بھی آئے ہوں گے۔ حسین چلا گیا تو کچھ دیر بعد چودھری رحیم شاہ کا ایک ہمسایہ آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ حویلی میں تلقین کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ سب مل کر حسین محمد کو مار رہے ہیں۔ حسین محمد کے باپ نے سب کچھ بتا دیا تو میں نے حسین محمد سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ حسین کے ماموں نے دوسرے کمرے میں جا کر عورتوں کو کسی ساتھ والے کمرے میں بھیج دیا اور ہمیں حسین کے پاس لے گیا۔ حسین محمد کھدر کی رضائی اوڑھے لیٹا تھا، پاس ہی ایک لالٹین جل رہی تھی اور تپائی پر کچھ حکیمی دوائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ حسین ایک 20-22 سالہ خوش شکل نوجوان تھا، مگر اس وقت چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ بائیں آنکھ نیلی ہو کر سوجی ہوئی تھی، ماتھے پر پٹی بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے بات چیت شروع کی۔ اس نے قسمیں کھائیں کہ چودھری تلقین کی موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کی ایک بات مجھے شبے میں ڈال گئی۔ وہ کہنے لگا، تھانے دار صاحب آپ تصدیق کرا سکتے ہیں، جس رات چودھری تلقین مرا میں یہاں سے 18 میل دور اپنی پھوپھی کے گاؤں میں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے حسین کے ماموں اور اس کے باپ نے کہا تھا کہ جب سے چودھری تلقین وغیرہ سے جھگڑا ہوا ہے حسین کو اس کی ماں نے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیا، اور اب لڑکا خود کہہ رہا تھا کہ وہ واردات کے وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ میں چونکہ اچانک یہاں آیا تھا اس لیے لڑکے اور لڑکے کے ماموں کے بیان آپس میں نہیں مل رہے تھے۔ میں نے حسین سے اس کی پھوپھی کے گاؤں کا اتا پتہ پوچھا اور کچھ دیگر سوال کیے۔ اس دوران میں نے حسین سے اس کی بہن کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ وہ رونے لگا اور بولا، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے جی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں ہم۔ میں نے حسین کے ماموں سے کہا کہ وہ لوگ صبح تھانے آ کر پرچہ درج کرائیں، میں تفتیش کرتا ہوں اور اگر ان کا دعویٰ درست نکلا تو میں لڑکی کو برآمد کرا لوں گا۔ اتنے میں ایک عورت روتی ہوئی اندر آ گئی، غالباً وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حسین کی ماں تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بس تھانے دار جی اس بات کو ادھر ہی رہنے دیں، جو ہونا تھا ہو چکا، اب جتنی مٹی اڑے گی ہمارے ہی سر میں پڑے گی۔ اس بد نصیب کی قسمت میں یہی لکھا تھا، اب یہی دعا ہے کہ وہ اپنے گھر میں سکھی رہے۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں اور شوہر کو مخاطب کر کے کہا، میں تمہارے آگے بھی ہاتھ جوڑتی ہوں، اب اس بات کو اور نہ بڑھاؤ، بیٹی ہی تو ہے، اب میرے پتر کی جان کے لیے بھی کوئی نیا سیاپا نہ ڈال دینا۔ حسین نے آنکھوں میں ماں کو جھڑک کر اشارہ کیا کہ وہ باہر چلی جائے۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی روتی ہوئی باہر چلی گئی۔ حسین کے باپ نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کی آنکھوں میں غصے کی لالی آ گئی ہے۔ پتہ نہیں ماں کو روتے دیکھ کر ایسا ہوا تھا یا اسے ماں کی باتوں سے اختلاف تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ پرچہ درج کروانا نہیں چاہتے۔ جب تک پرچہ درج نہ ہوتا میں کارروائی کیسے کر سکتا تھا؟ میں حسین کے پاس سے اٹھ کر جانے ہی والا تھا جب ایک چیز نے مجھے پکڑ کر بٹھا دیا۔ حسین نے تپائی پر رکھا ہوا ایک گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ بھی کھبو ہے، یعنی بایاں ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، میں تھانے میں بیٹھا 2 پارٹیوں میں راضی نامہ کروا رہا تھا، مگر میرا دماغ وہیں صوفی جمیل کے قتل کیس میں الجھا ہوا تھا۔ رہ کر حسین محمد کا چہرہ ذہن میں آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا چہرہ بھی تھا اور وہ تھا کرمداد کے بیٹے سراج کا۔ اس وقت یہی دونوں چہرے زیادہ مشکوک تھے۔ عجیب اتفاق یہ تھا کہ وہ دونوں افراد کھبو بھی تھے۔ جسمانی لحاظ سے وہ دونوں صحت مند تھے اور اتنے طاقتور ضرور تھے کہ چودھری تلقین جیسے نشئی کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر سکتے تھے۔ خاص طور پر سراج کے لیے تو ایسا کرنا قطعی مشکل نہیں تھا۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، سراج حالانکہ کرمداد کا بیٹا تھا، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی نوجوان شخص تھا۔ اس کی عمر کم از کم 38 سال تھی۔ کرمداد کی اپنی عمر تقریباً 70 برس تھی۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح چچا بھتیجے یعنی تلقین اور سراج کے کسی اندرونی معاملے کی ٹو لگ سکے، مگر ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران بلال شاہ نے ایک بڑا اہم کام سر انجام دیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ہوشیارپور سے واپسی کے بعد وہ بڑا شرمندہ پھرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے وہ کسی طرح نمبر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ سادوکی میں مقیم تھا۔ سادوکی میں نے اسے امام صاحب کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ امام صاحب کے گھر میں ہی اس نے اپنی ایک چاچی ڈھونڈ لی تھی۔ کہتا تو یہی تھا کہ وہ میری رشتے کی چاچی ہے، بہرحال نہیں بھی تھی تو اس کے لیے ایک آدھ چاچی بنا لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ جب وہ کسی کو چاچی بنانے پر آ جاتا تھا تو پھر اس کی جان چاچی بن کر ہی چھوٹتی تھی۔ اس دفعہ اس نے امام صاحب کی ایک سالی کو چاچی بنایا تھا۔ یہ ایک علیحدہ قصہ ہے جس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔
میں آپ کو بلال شاہ کی رپورٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے مقامی لوگوں میں گھل مل کر 2 بڑی اہم باتیں معلوم کی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اس نے ایک کاشتکار کا کھوج لگایا تھا جس نے پیر کی صبح صوفی تلقین کو اپنی گھوڑی پر سوار ہمارے گاؤں کی طرف مڑتے دیکھا تھا۔ اس کاشتکار کا نام یاسین تھا اور اس کا کھیت راستے کے عین اوپر تھا۔ یاسین کو بلال شاہ اپنے ساتھ ہی لایا تھا۔ اس نے جو بیان درج کروایا وہ یہ ہے: میرا نام یاسین ول نذیر علی ہے۔ میرا کھیت نمبرداروں کے ٹوول کے سامنے کچے راستے کے اوپر ہے۔ پیر مورخہ 20 دسمبر کی صبح منہ اندھیرے میں اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا کہ میں نے کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنی۔ دیکھا تو ایک گھوڑے والا تھا۔ وہ گھوڑے کو شٹالے کے کھیت کے اندر سے بھگاتا ہوا بائیں طرف والے راستے پر مڑ گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور بھاگتے ہوئے گھوڑے کی آواز آئی۔ یہ گھوڑا سیدھا میرے کھیت کے اندر سے چلا آ رہا تھا۔ میں نے گھوڑے والے کو للکارا لیکن وہ میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے سیدھا نکل گیا۔ وہ پاس سے گزرا تو میں نے اس کی سفید گھوڑی پہچان لی۔ وہ راولی کا صوفی جمیل تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کبھی کبھی صبح کے وقت میرے کھیت کے سامنے سے گزرا کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ آگے جانے والے گھڑ سوار کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا وہ دونوں کدھر گئے۔ تیسرے دن خبر ملی کہ نالے پار کے گاؤں سے کوئی لاش ملی ہے۔ اس وقت میرے دماغ میں بالکل بھی نہیں آیا تھا کہ یہ صوفی جمیل کی لاش ہوگی۔ صرف 2 دن پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس رات صوفی جمیل قتل ہوا تھا۔ اس بیان کی آخری سطریں درست نہیں تھی کیونکہ یاسین نامی یہ شخص تیسرے روز ہی صوفی جمیل کے قتل سے باخبر ہو گیا تھا، مگر پولیس تفتیش اور گواہوں وغیرہ کے خوف سے اس نے تھانے آ کر بیان دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب یہ بلال شاہ کی حکمت تھی کہ اسے بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یاسین نامی اس شخص کا بیان بہت اہم تھا۔ اب تک ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ اگر صوفی جمیل چودھری تلقین والے واقعے کی وجہ سے قتل ہوا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اس نے اپنے چودھری تلقین کو قتل ہوتے دیکھ لیا ہوگا۔ بعد میں قاتلوں نے گواہی ختم کرنے کے لیے اسے بھی مار ڈالا ہوگا۔ مگر اس بیان سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ قاتل صرف ایک تھا اور قاتل نے صوفی کا پیچھا نہیں کیا تھا بلکہ صوفی اس کے پیچھے گیا تھا۔ یاسین کے بیان کے علاوہ جو دوسرا کھوج بلال شاہ نے لگایا وہ خاصا اہم تھا۔ اس نے پتہ کیا تھا کہ اپنی موت سے 3 روز پہلے صبح سویرے حویلی کے سامنے چودھری تلقین نے ایک نوجوان کو مارا پیٹا تھا۔ وہ نوجوان لڑکا چنگڑوں کے قبیل کا تھا۔ صبح چودھری تلقین پیشاب کرنے کے لیے حویلی کے دروازے سے نکلا تو یہ لڑکا حویلی کے آس پاس گھوم رہا تھا۔ چودھری تلقین نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تو چوری کرنے کی نیت سے پھر رہا ہے۔ چودھری کی آواز سن کر اس کے 3-4 کرندے بھی آ گئے۔ انہوں نے چانن نامی اس لڑکے کو خوب مارا اور کپڑے وغیرہ پھاڑ دیے۔ یہ لڑکا اکثر گاؤں میں نظر آتا رہتا تھا مگر جب سے چودھری قتل ہوا ہے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اب معلوم نہیں وہ مار پیٹ کی وجہ سے غائب ہوا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ یہ معاملہ توجہ طلب تھا۔ بلال شاہ کے بیان کے مطابق چنگڑوں کی وہ بستی سادو کی گاؤں سے 1-1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ میں نے اسی وقت اپنے SI کو 4 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا اور انہیں کہا کہ وہ لڑکے کو لے آئیں۔ کافی انتظار کرنا پڑا۔ SI قریباً 4 گھنٹے بعد واپس آیا۔ لڑکا اس کے ساتھ تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ SI نے بتایا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے لڑکے کو کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ لاپرواہی سے بیٹھ گیا اور ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کافی اجڑ سا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر تمیز سے بیٹھنے کا حکم دیا۔ میرے لہجے سے اس نے بڑا معمولی اثر قبول کیا۔ اس کی عمر 20 کے لگ بھگ تھی۔ جسم مضبوط تھا۔ پنڈلیوں تک لمبی قمیض اور دھوتی پہنے ہوئے تھا۔ ایک کان میں سونے یا پیتل کی مرکی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام؟ چانن سخی بادشاہ۔ کیا کرتے ہو؟ وہی جو ہمارے پیو دادا کا کام ہے، کوڑا اکٹھا کرتے ہیں سخی بادشاہ، اور کیا کرنا ہے۔ میں نے اس جواب کی وضاحت چاہی تو پتہ چلا کہ وہ کوڑے کے ڈھیروں میں سے کام کی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، بعد میں اپنے سردار کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اس سردار کو وہ لوگ بھائیا کہتے تھے۔ غالباً سادوکی میں بھی چانن کا آنا جانا اسی کاروبار کے سلسلے میں تھا۔ میں نے پوچھا، تم بھاگے کیوں؟ وہ بولا، سخی بادشاہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بڑی سے بڑی قسم لے لیں مجھ سے، میں مسلمان ہوں، مسجد میں لے جائیں مجھ کو۔ میں نے کہا، چودھری تلقین سے تیری کیا بات ہوئی تھی؟ پہلے تو وہ بالکل انجان بن گیا، پھر سمجھ گیا کہ ہم جانتے ہیں اور چھپانا فضول ہے۔ اس نے اپنے انداز میں ساری بات بتا دی اور کہا کہ وہ کبھی کبھی صبح سویرے ہی کام پر نکل آتا ہے۔ سویرے سویرے کوڑے سے اچھی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس روز بھی وہ جھولا ڈالے ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ چودھری بادشاہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم چوری کی نیت سے ہو۔ میں نے چانن کی ہتھکڑیاں کھلوا دی اور ادھر ادھر کے تفتیشی سوال کرنے لگا۔
میں نے پوچھا، تمہارے پاس گھوڑا کہاں سے آیا ہے؟ کون سا گھوڑا جی؟ وہ حیرانی سے بولا۔ سنا ہے تمہارے پاس گھوڑا بھی ہے۔ کون سا گھوڑا جی؟ کہیں آپ میرے ابے کے کھوتے کو تو نہیں گھوڑا کہہ رہے؟ میں نے کہا، اچھا جاؤ، وہ سامنے میز سے میری چھڑی اٹھا کر لاؤ۔ میرا خیال تھا چھڑی کے نام پر وہ گھبرا جائے گا، مگر اس کے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ اس نے چھڑی لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ وہ عام لوگوں کی طرح داہنا ہاتھ استعمال کر رہا تھا۔ میں نے کوئی 1 گھنٹے تک اس سے مغز ماری کی، حکمت اختیار کی، ڈرایا دھمکایا بھی، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آخر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی، لیکن یہ بتا دیا کہ وہ زیر تفتیش ہے، مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتا، اور جب بھی میں سنتری بھیجوں اسے فوراً آنا ہوگا۔ بھاگنے کے جرمانے کے طور پر میں نے اس سے پورے تھانے کی صفائی کروائی تاکہ اسے کچھ نصیحت ہو۔ 10-15 دن مزید گزر گئے۔ تفتیش کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ قتل ہوئے ہیں اور دونوں قتل ایک ہی آدمی نے کیے ہیں، مگر وہ آدمی کون ہے؟ کرمداد کا بڑا بھائی سراج احمد، زبردستی بیاہے جانے والی لڑکی کا بھائی حسین محمد، اکڑ مزاج چانن، یا کوئی اور؟ میں نے ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں کی تھی اور ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے یہ کیس داخل دفتر ہونے والا ہے، لیکن صورتحال اس کے برعکس تھی۔ میں نے تینوں مشکوک افراد سراج، حسین اور چانن پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی 1-2 افراد زیر مشاہدہ تھے۔ بلال شاہ ابھی تک سادوکی میں اپنی چاچی کے گھر میں تھا۔ چاچی پر اس نے کوئی ایسا جادو کر رکھا تھا کہ وہ اسے آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ تو بلال شاہ کے بال بچوں کو بھی اپنے پاس بلانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر جب اسے بلال شاہ کے بچوں کی تعداد کا پتہ چلا تو جذبات تھوڑے سے سرد ہو گئے تھے۔ میں نے بلال شاہ کے ذمے کام لگایا کہ وہ سادوکی میں چودھری سراج اور ماچھی پورہ میں حسین محمد کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے۔ سادوکی اور ماچھی پورہ کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، اور بلال شاہ چاچی کے گھر کی روٹی ہضم کرنے کے لیے 2-3 چکر بخوشی لگا سکتا تھا۔ چنگڑ چانن بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ تفتیش کے دوران اس نے میرے سوالوں کے جواب بڑے اعتماد سے دیے تھے۔ ویسے بھی وہ کھبو نہیں تھا، مگر اس پر میرا شک کم نہیں ہوا تھا۔ ہو سکتا تھا ہمارا یہ اندازہ غلط ہو کہ قاتل ایک ہی شخص ہے۔ اس صورت میں واردات کے وقت چانن کا کوئی کھبو ساتھی بھی اس کا شریک ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہمارا یہ مفروضہ ہی صحیح نہ نکلے کہ قتل کرنے والا کھبو ہے۔ اندھیرے کا پردہ چاک ہونے تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، اور تفتیش کرنے والے کو بارہا ایسی گھمن گھیریوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے چانن کی نگرانی کے لیے ایک خاص مخبر کا انتظام کیا۔ یہ شخص ضلع جالندھر کا ایک اصلی چنگڑ تھا اور پولیس کے لیے کام کرتا تھا۔ ایسے قبیلوں میں مخبری کرنے والا بڑی مشکل سے ہی ملا کرتا ہے۔ اس کا نام دلبر تھا۔ میں نے دلبر کو تمام ضروری ہدایات کے ساتھ سادوکی کے نواح میں چنگڑوں کی اس بستی میں بھیج دیا۔ اس نے سردار سے مل کر کسی نہ کسی طرح بستی میں رہنے کا انتظام کر لیا۔ قریباً 1.5 مہینہ گزر گیا۔ دوسرے کیسوں کے ساتھ ساتھ اس کیس کی تفتیش بھی جاری رہی۔ میرے تھانے کے 2 قبرستانوں میں 2 قبریں بن چکی تھیں۔ ایک قبر ایک شریف دیندار شخص صوفی جمیل کی تھی، اور دوسری ایک بدنام چودھری تلقین کی۔ پیر کی اس ابر آلود رات کو ان قبروں کے لیے مردوں کا انتظام کرنے والا شخص کون تھا؟ اس کا کھوج لگانا میری ذمہ داری تھی۔ بلال شاہ وقتاً فوقتاً مجھ سے رابطہ قائم کرتا تھا۔ میں نے اسے ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر چودھری کرمداد کی طرف سے حسین محمد پر کوئی زیادتی ہو تو مجھے فوراً اطلاع دے۔ حسین محمد کی دکھیاری ماں کے آنسو مجھے نہیں بھولے تھے۔ اگر اس کا بیٹا مجرم تھا بھی تو کسی چودھری کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اسے خود سزا دے۔ میں نے یہی بات کرمداد کے کانوں سے بھی اچھی طرح گزار دی تھی، اور اسے سمجھا دیا تھا کہ حسین محمد کی بہن سے اس کے سسرال میں برا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ میرا دوسرا مخبر دلبر بھی رات کے اندھیرے میں رازداری سے آ کر اپنی خیر خبر دے جاتا تھا۔ میں نے مشکوک افراد کو مکمل طور پر ڈھیل دے رکھی تھی اور ان کی طرف سے بالکل لا تعلق ہو گیا تھا۔ تاہم ایک روز میرے نہ چاہنے کے باوجود چانن چنگڑ سے میری ملاقات ہو گئی۔ میرا ASI کتے لڑانے کے الزام میں چند لڑکوں کو پکڑ کر لایا۔ ان میں چانن بھی تھا۔ شرطوں کے سارے پیسے بھی اس کے پاس تھے۔ اصولی طور پر پرچہ اس کے خلاف ہونا چاہیے تھا، مگر میں نے دوسرے 2 لڑکوں پر پرچہ کر دیا اور چانن کو باقی ساتھیوں سمیت جانے کی اجازت دے دی۔ اس سنگین کیس میں چھوٹ جانے پر چانن خوش واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے صرف 24 گھنٹے بعد میرا مخبر دلبر چنگڑوں کی بستی سے ایک اہم خبر لے کر آیا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ دلبر ایک کمبل کی بکل مارے میرے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کل کسی وقت میری چانن سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گیا اور تفصیل سے مجھے خبر سنانے لگا۔ اس نے کہا،
نواز صاحب، کل رات میں چانن اور ایک لڑکی دلاری کی بات چیت سننے میں کامیاب رہا ہوں۔ دلبر اس سے پہلے مجھے بتا چکا تھا کہ چانن کی قبیلے ہی کی ایک لڑکی پھلاں سے شادی ہو رہی ہے۔ دلاری کے بارے بعد ازاں پتا چلا کہ وہ پھلاں کی گہری سہیلی ہے۔ دلبر نے کہا، کل رات کوئی 8 بجے میں نے چانن کو بستی سے نکل کر ایک طرف جاتے دیکھا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ کماد کے کھیتوں میں پہنچا، یہاں وہ لڑکی دلاری بھی آ گئی۔ دونوں نے باتیں شروع کر دی۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ساری آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ دلاری اپنی سہیلی پھلاں کا کوئی پیغام لے کر آئی ہوئی تھی۔ اس نے چانن سے کہا، پھلاں تیرے لیے بڑی پریشان تھی، جب تک تو تھانے سے واپس نہیں آ گیا وہ روتی ہی رہی۔ کیوں تو نے ایسا کام کیا؟ تجھے تو پتہ ہی ہے وہ تھانے دار پہلے ہی تیری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ جواب میں چانن ہنسنے لگا۔ اس نے آپ کے لیے بڑے غلط سلط الفاظ استعمال کیے اور کہنے لگا، وہ تھانے دار اتنا جوگا نہیں کہ چانن پر ہاتھ ڈال سکے۔ ایسے تھانے داروں کے تو میں سری پائے پکا کر کھا جاؤں۔ پھلاں کی سہیلی بولی، اس نے تجھ سے پہلی والی بات تو نہیں کی نا؟ چانن بولا، اتنا دماغ نہیں ہے اس کا، اور وہ کرتا بھی تو میں نے کون سا کچھ بتانا تھا۔ لوہے کے صندوق جیسا ہے اپنا سینہ، جو اس میں بند ہو گیا سو ہو گیا۔ دلاری نے کہا، دیکھ چانن، پھلاں نے تجھے اپنی قسم دی ہے کہ اب سارے دھندے چھوڑ دے۔ پلس ایک بار جس کا گھر دیکھ لے اسے اتنی جلدی نہیں بھولتی، یہ نہ ہو کہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ چانن بولا، اپنی سہیلی سے کہہ کہ جگرا ذرا بڑا رکھے، اسے چانن سے نباہ کرنا ہے، کسی ایرے گہرے نتھو خیرے سے نہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں شادی وغیرہ کی باتیں کرنے لگے اور پھر چلے گئے۔ دلبر چنگڑ کی رپورٹ اس کیس کی اہم ترین رپورٹ تھی۔ اس نے چانن اور دلاری کی گفتگو کا جو نقشہ کھینچا تھا، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ چنگڑوں کی اس جھونپڑا بستی میں کوئی زبردست کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ حالانکہ دلبر کو بستی میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور وہ خاصا ہوشیار بھی تھا، مگر اسے بستی کے اندرونی معاملات کی زیادہ خبر نہیں ہونے دی گئی تھی۔ یہی چنگڑ لوگ رازداری کے معاملے میں اپنے سگے باپ پر بھی اعتبار نہیں کرتے، اور جو بستی کی بات باہر پہنچاتا ہے اسے سردار کی طرف سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ مجرم کی گرفتاری میں پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب براہ راست قدم اٹھانا چاہیے۔ دلبر کی رپورٹ کے مطابق چانن کی گرفتاری ضروری ہو گئی تھی، مگر میں نے چانن کی بجائے پہلے دلاری پر ہاتھ ڈالا۔ اسے تھانے پہنچانے کا کام دلبر نے ایک ASI کے ساتھ مل کر کیا۔ اسے معلوم تھا دلاری اپنے کار کے لیے کس طرف جاتی ہے۔ کوڑے سے اشیاء اکٹھی کرنے کے وہ لوگ کار کہتے تھے۔ وہ اپنے کار پر نکلی تو دلبر اور ASI سادہ لباس میں اس کے پیچھے تھے۔ جو ہی وہ کار کرتے کرتے اپنی 2 ساتھیوں سے علیحدہ ہوئی، انہوں نے اسے پکڑ لیا اور سیدھا تھانے لے آئے۔ تھانے پہنچ کر دلاری کا خوف سے برا حال ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ بڑے بھرپور جسم کی لڑکی تھی۔ اپنی میلی جیکٹ کھلی قمیض کے اندر اس نے جوبن کا جو خزانہ چھپا رکھا تھا، یہی خزانہ کسی امیر عورت کے حصے میں آیا ہوتا تو اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے۔ مجھے اس بیچاری کی حالت پر ترس آ رہا تھا، مگر اپنے فرض سے مجبور تھا۔ میں نے اسے تھانے داری انداز میں مار پیٹ کی دھمکی دی تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے دلبر کو اس کے سامنے کر دیا اور کہا، دیکھ لڑکی، یہ پولیس کا آدمی ہے، کل اس نے تیری اور چانن کی ساری بات سن لی ہے۔ اب تم لوگوں کی کوئی بات راز نہیں رہی۔ اپنی جان بچانے کا تیرے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی زبان سے ساری باتوں کا اقرار کر لے۔ وہ رونے لگی اور اپنے بھائیے یعنی سردار کو پکارنے لگی۔ میں نے کہا، بھائیے کی جان کو مت رو، اسے بھی تیرے سامنے ہی چھتر پڑیں گے۔ آدھا پون گھنٹے کی محنت کے بعد میں نے دلاری کو زبان کھولنے پر آمادہ کر لیا۔ اس نے رک کر اور آنسو بہا کر جو کہانی سنائی وہ میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کہانی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خانہ بدوش قبیلوں کی اندرونی دنیا ہماری دنیا سے کتنی مختلف ہوتی ہے۔ ہماری بستیوں کے پاس رہتے ہوئے بھی وہ در حقیقت ہم سے کتنے دور ہوتے ہیں۔ پھلاں ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ ان کا قبیلہ 5-6 سال سے سادوکی کے نواح میں رہ رہا تھا۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، چودھری تلقین کے ایک دودھ پیتے بچے کو دستوں کی شکایت ہو گئی۔ کسی حکیم نے کہا کہ اسے صرف بکری کا دودھ پلایا جائے۔ اتفاق سے گاؤں میں ایک بھی دودھ والی بکری نہیں تھی۔ بکری کی تلاش میں چودھری کے آدمی چنگڑوں کی بستی تک پہنچ گئے۔ یہاں پھلاں کے باپ کے پاس دودھ والی بکری تھی۔ پھلاں کا چھوٹا بھائی روز دودھ لے کر حویلی آنے جانے لگا۔ ایک روز سخت بارش ہو رہی تھی، اس نے اپنے ساتھ پھلاں کو لے لیا۔ بہن بھائی بھیگے ہوئے حویلی میں پہنچے۔ یہاں ڈیوڑی میں چودھری تلقین شراب کے نشے میں دھت بیٹھا تھا۔ پھلاں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دونوں بہن بھائی دودھ دے کر واپس جانے لگے تو اس نے لڑکے کو دودھ کے پیسے دینے کے لیے 10 روپے کا نوٹ دیا۔
اور کہا کہ وہ ریزگاری لے آئے۔ لڑکا چلا گیا تو وہ کتا بن کر پھلاں پر جھپٹ پڑا اور ڈیوڑی کے ساتھ ایک تاریک کمرے میں اس کی عزت کا دامن تار تار کر دیا۔ پھلاں عزت لٹا کر واپس چلی گئی۔ یہ بات کب تک چھپی رہتی، پوری بستی میں مشہور ہو گئی۔ لٹیرا کوئی عام شخص ہوتا تو جھونپڑا بستی والے اس کے ٹکڑے کر دیتے، مگر وہ تھا چودھری تلقین، جس کی پشت پناہی اس کے 4 بھائی بھی کرتے تھے۔ اس پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب 5 چودھریوں سے ٹکر لینا تھا۔ کچھ عرصے بعد جھونپڑا بستی والے اپنا ڈیرا اٹھا کر ایک اور گاؤں کے نواح میں چلے گئے۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلے، مگر پھلاں کے دل کا زخم وقت کے مرہم سے مندمل نہ ہو سکا۔ وہ اپنی بستی کی سب سے دلکش لڑکی تھی۔ اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے منگیتر سے کہا کہ وہ چودھری تلقین کو قتل کر دے۔ اس کا منگیتر اب بھی اس پر فدا تھا، مگر اسے حاصل کرنے کے لیے وہ پھانسی کے پھندے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے چودھری تلقین کو قتل کرنے سے صاف انکار کیا تو پھلا نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ اس نے علل اعلان کہہ دیا کہ وہ اپنا آپ اس مرد کے حوالے کرے گی جو تلقین کو قتل کرے گا، ورنہ ساری عمر ایسے ہی بیٹھی رہے گی۔ اس بستی میں اس کا ایک خاموش عاشق بھی تھا۔ اس کا نام چانن تھا۔ وہ پھلا سے 3-4 سال چھوٹا تھا، مگر عشق، ذات پات، عمر اور خاندان کے فرق کو کب دیکھتا ہے۔ چانن نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ پھلا کے سر سے چودھری تلقین کی گالی ضرور اتارے گا۔ وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ یہ ایک لمبی رویداد ہے کہ وہ اس موقع تک کیسے پہنچا۔ بالآخر اس نے چودھری تلقین کو جا لیا اور پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ دلاری اس قتل کی تمام تفصیلات جانتی تھی۔ اس نے بتایا کہ پیر کی اس رات کو چانن چودھری تلقین کی گھات میں بیٹھا تھا۔ وہ پیشاب کرنے کے لیے جوہڑ کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے اسے اندر دھکا دے دیا اور بعد میں ڈبو ڈالا۔ دلاری نے یہ بھی بتایا کہ چانن نے اس واردات کے لیے ایک قریبی گاؤں سے گھوڑا چرایا تھا۔ میں نے دلاری سے کہا، چانن نے اور کچھ نہیں بتایا؟ میرا مطلب ہے چودھری تلقین کو مارنے کے بعد وہ کہاں گیا؟ دلاری نے کہا، اس کے بعد اس نے کھولا ہوا گھوڑا واپس چھوڑا اور بستی میں آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ چانن کے دوسرے قتل کے بارے دلاری کو علم نہیں ہے۔ دلاری بری طرح رو رہی تھی۔ ہچکیوں سے اس کا سینہ ایسے دہل رہا تھا جیسے سمندر میں طوفان مچل رہا ہو۔ وہ چانن کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، چانن اور پھلا کی شادی کب ہو رہی ہے؟ دلاری نے جواب دیا کہ ان کا بندھن تو ہو چکا ہے، بس سہاگ رات گزارنی باقی ہے۔ سہاگ رات کے لیے اس نے کوئی عجیب سا لفظ استعمال کیا تھا جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ ان لوگوں کے کچھ اپنے ہی رسم و رواج تھے۔ میں نے پوچھا، کب ہے ان کی سہاگ رات؟ وہ روتے ہوئے بولی، کل۔ پھر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، وہ ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے بنا مر جائیں گے۔ بڑا انتظار کیا ہے انہوں نے اس ویلے کا، ان کو معاف کر دیں جی۔ مجھے اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے رو رہی تھی اور بڑے درد سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا، تو اس کا فکر کیوں کر رہی ہو؟ وہ تو بڑا شیشناک ہے، اسے مجھ جیسا تھانے دار بلا کہاں پکڑ سکتا ہے؟ کل یہی کہا تھا نا اس نے۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی اور مسلسل روتی رہی۔ میں کچھ دیر گہری سوچ میں رہا۔ آخر میں نے کہا، دلاری، صرف ایک صورت میں وہ اپنی سہاگ رات منا سکتے ہیں۔ تو کل تک اپنی زبان بند رکھ۔ میرے آدمی ہر وقت تمہاری بستی کے پاس موجود ہیں۔ اگر تو نے زبان کھولی اور چانن نے بھاگنے کی کوشش کی تو فوراً پکڑا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ گولی کھا کر مر جائے۔ ہاں، اگر تو کسی کو کچھ نہ بتائے اور جیسے آئی ہے ویسے ہی واپس چلی جائے تو میں چانن کو کل تک کی مہلت دے سکتا ہوں۔ جو بات یہاں ہو رہی ہے وہ صرف تیرے اور میرے درمیان رہنی چاہیے۔ دلاری نے کرراہ کر کہا، تھانے دار صاحب، کیا چانن کی جان نہیں بچ سکتی؟ میں نے کہا، اس کا پتہ مجھے نہیں، عدالت کو ہے۔ میں جو ڈھیل دے رہا ہوں یہ بھی میرے اختیار میں نہیں۔ بہرحال اگر تو چپ رہ سکتی ہے تو بتا، ورنہ میں اپنا کام پورا کروں۔ وہ میری بات کچھ سمجھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ رضامندی بھی نظر آ رہی تھی۔ اور پھر چانن کی سہاگ رات گزر گئی۔ وہ بھی پیر کی رات تھی، جب چانن نے نہایت صفاقی سے 2 قتل کیے تھے، اور یہ بھی پیر کی رات تھی۔ صبح کے 5 بجنے والے تھے۔ میں نے اپنا گھوڑا درختوں کے ایک جھنڈ میں روکا۔ یہاں میرا سب انسپکٹر ستنام سنگھ اپنے عملے کے ساتھ موجود تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر چنگڑوں کی بستی نظر آ رہی تھی۔ ان کے کتے بھونک رہے تھے اور مرغے اذانیں دے رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر سب انسپکٹر کے پاس کھڑا صورتحال دریافت کرتا رہا۔ جب گھڑی نے ٹھیک 5:30 بجائے تو میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور عملے کے ساتھ ساتھ بستی کی طرف بڑھا۔ ہمارا مخبر دل بھر جاگ رہا تھا۔ اس نے دور ہی سے چانن کے جھونپڑے کی طرف اشارہ کر دیا۔
جھونپڑے سے باہر ایک بانس سے لالٹین لٹک رہی تھی اور کچھ جھنڈیاں وغیرہ بندھی ہوئی تھیں۔ ایک بولی کتا بھی زنجیر سے بندھا غرا رہا تھا۔ میں نے جا کر جھونپڑے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوسری تیسری دستک پر چانن باہر نکلا۔ اس نے صرف ایک دھوتی پہن رکھی تھی۔ ہمیں سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ یکاجک اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا، پھر اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ مجھے دھکا دے کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں اس حرکت کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ جو ہی وہ بھاگا، میں نے بھاگ کر اسے عقب سے زوردار دھکا دیا اور وہ اپنی ہی جھونک میں کئی کلابازیاں کھا گیا۔ میرے سب انسپکٹر اور حوالدار نے لپک کر اسے چھاپ لیا۔ وہ انہیں بڑی زبردست قسم کی گالیاں دینے لگا اور خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں جھونپڑے کے دروازے سے وہ لڑکی بھی چیختی ہوئی برآمد ہو گئی جو اس سارے واقعے کا مرکزی کردار تھی، یعنی پھلنا۔ اس کا رنگ سانولا تھا مگر وہ واقعی خوبصورت تھی۔ اس نے چولی گھاگرا پہن رکھا تھا اور بال کھلے ہوئے تھے۔ ایک ساری بستی جاگ اٹھی اور اس شور میں چانن کی بکواس دب کر رہ گئی۔ چانن کو تھانے لایا گیا۔ اگلے دن اس کا ریمانڈ مل گیا۔ 2-3 روز میں نے اس سے سب کچھ بکوا لیا۔ چودھری تلقین کے قتل کے بارے میں تو میں دلاری کی زبانی سن ہی چکا تھا۔ صوفی جمیل کے بارے میں چانن نے بتایا کہ جب وہ تلقین کو ٹھکانے لگانے کے بعد پانی سے نکل رہا تھا، سفید گھوڑی والے جمیل نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے پوچھا، اوے کون ہے؟ چانن دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور بھاگ نکلا۔ جمیل نے بھی گھوڑے کی کاٹھی سنبھالی اور اس کے پیچھے آیا۔ دونوں میں کافی دوڑ ہوئی۔ چانن نے بہت پیچھا چھڑانا چاہا مگر موت صوفی جمیل کو پیچھے لیے چلی آ رہی تھی۔ چانن ہمارے گاؤں کی طرف مڑ گیا تو صوفی جمیل نے گھوڑی اس طرف ڈال دی۔ آخر جوی کے اس کھیت میں پہنچ کر چانن کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا۔ صوفی جمیل نے گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اسے چھاپ لیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی۔ صوفی جمیل بھی کافی تگڑا تھا مگر چانن کے پاس ایک کلہاڑی بھی تھی۔ لڑتے بھڑتے اس نے یہ کلہاڑی الٹی طرف سے صوفی کے سر پر دے ماری۔ صوفی ذرا سا ڈگمگایا تو چانن نے خود کو چھڑانے کے لیے ایک اور ضرب سر پر لگائی۔ صوفی جمیل کے حلق سے کرراہ نکلی اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح کھیت میں ڈھیر ہو گیا۔ چانن سخت گھبرایا ہوا تھا کیونکہ دن چڑھنے والا تھا۔ اسے قریب ہی ایک چھوٹا سا گڑھا نظر آیا۔ اس نے اپنے کلہاڑی سے اس گڑھے کو تھوڑا سا کشادہ کیا اور گہرا کیا اور صوفی کی نبض ٹٹولنے کے بعد اس کی لاش کو گڑھے میں رکھ کر مٹی ڈال دی۔ اس کے بعد اس نے چرایا ہوا گھوڑا واپس چھوڑا اور اپنی بستی میں پہنچ گیا۔ چانن کے تفصیلی بیان سے ساری کڑیاں مل گئی تھیں، لیکن ایک بات مجھے ابھی تک الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ والا چکر ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر شہادتوں سے اشارہ ملتا تھا کہ قاتل اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرتا ہے جبکہ چانن دایاں کرتا تھا۔ یہ معمہ اس وقت حل ہوا جب گرفتاری کے تیسرے یا چوتھے دن ملزم چانن کو دائیں کندھے میں شدید درد ہوا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے یہ کندھا اتر گیا تھا اور ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انکشاف ہوا کہ یہ کندھا اس وقت اترا تھا جب اپنے قتل سے صرف 3 روز پہلے چودھری تلقین نے چوری کے غلط شبے میں اس کی پٹائی کروا دی تھی۔ اس کا مطلب تھا 3 روز بعد جب چانن نے چودھری کو قتل کیا اس وقت بھی اس کا دایاں بازو ٹھیک نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس صورت میں اس نے کھبو نہ ہونے کے باوجود بایاں ہاتھ استعمال کرنا تھا۔ پولیس سرجن نے بالکل درست اندازہ لگایا تھا اور میرا قیافہ بھی درست تھا۔ چودھری سراج اور حسین محمد پر میرا شبہ غلط ثابت ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بے قصور تھے۔ صوفی جمیل کی پہلی بیوی کے بھائیوں کا بھی اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جہاں تک صوفی جمیل کا تعلق ہے، مجھے اس کی موت پر افسوس تھا۔ اس نے اپنی طرف سے ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کی لیکن بے موت مارا گیا۔ سیانے کہتے ہیں کہ بندے کے کرم اس کے سامنے ضرور آتے ہیں۔ شاید صوفی جمیل کے سامنے بھی اس کا کوئی ایسا ہی کرم آ گیا تھا۔ تفتیش کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ صوفی جمیل فطرتاً ایک سخت مزاج شخص تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک بہت خراب تھا۔ کیا معلوم اپنے ہی کسی معصوم بچے کی آہ سے لے ڈوبی ہو۔ چانن نے اسے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، صرف اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، مگر ضرب ایسی کاری لگی کہ وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ چودھری تلقین کے قتل میں تو کوئی الجھن والی بات ہی نہیں تھی۔ اس کو کسی کے ہاتھوں مرنا ہی تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو چانن کو اس قتل پر شاباش دیتا، بلکہ میں نے اسے شاباش دی بھی تھی۔ یہ شاباش زبانی کلامی نہیں تھی، اسے اپنی محبوبہ کے ساتھ رات گزارنے کی مہلت دے کر میں نے اپنی خاموش شاباش کو عملی جامہ پہنایا تھا۔ چانن کو دوہرے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی، سزائے موت ہو گئی، سزائے موت ہو گئی، سزائے موت۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔